میری شادی کو 5 سال بیت گئے تھے۔ تب میں نے منتوں مرادوں سے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ 5 سال بعد میرے آنگن میں بھی پھول کھلا تھا۔ اصولاً تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ میں اس دن بہت روئی، اس لیے نہیں کہ میری بیٹی ہوئی تھی، بلکہ اس لیے وہ ایک پیدائشی معذور تھی۔ ایک دائیں ٹانگ بائیں سے چھوٹی تھی۔ جب میں اپنی بچی کا چہرہ دیکھتی تو کھلتا گلاب لگنے لگتا۔ وہ بے تحاشا پیاری تھی، لیکن اس کی ٹانگ دیکھ کر میرا دل دہل سا جاتا تھا۔ میری ساس نے جب میری بچی کو دیکھا تو اس کا منہ سوج گیا۔ کہنے لگی، اتنے عرصے بعد اولاد ملی تو کیسی؟ ہاں، لنگڑی۔ انہوں نے تو تسلی کے 2 بول تک مجھ سے نہیں بولے تھے۔ میرا دل پہلے سے غمزدہ تھا۔ اس پر ساس کی چبھتے جملے نے دل کے گھاؤ پر نمک پاشی کی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے بیٹی کو گود میں بھر کر ماشاءاللہ کہا تھا، اس کو اپنے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کہنے لگے، میں اپنی بچی کا علاج کرواؤں گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے شوہر کی بات پر میری ساس نے غصے سے رخ بدلا تھا۔ بیٹی پیدا ہوئی نہیں کہ اپنا بوجھ میرے بیٹے پر ڈال بھی دیا۔ اب اس ٹوٹی ٹانگ والی بیٹی پر ہزاروں برباد کرے گا۔ میری ساس کو تو نہ جانے کون سی زبان لگی تھی، ہر وقت الٹا سیدھا ہی بولتی رہتی تھی۔ لیکن میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی کہ شہاب اپنی بچی سے پیار کر رہے تھے۔ اب تو میری ساس مجھے ہر وقت اسی بات پر طعنے دیتی رہتی تھی کہ تم نے کیا عجوبہ پیدا کر لیا ہے۔ جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی، میری ساس اسے بھی کوستی رہتی۔ ایک ہی بیٹی پیدا کی، وہ بھی لنگڑی۔ میں پہلے ہی اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ دوسرا، میری ساس نے میری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی تھی۔ اس عورت کی زبان ہی منہ میں نہیں رہتی تھی۔ میں اس کی جتنی بھی خدمت کر لیتی، لیکن مجال ہے جو اس کے منہ سے کبھی شکر کے کلمات بھی نکلے ہوں۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، میں ایک ذہنی اذیت سے دوچار ہو چکی تھی۔ کبھی کھانے میں نقص، کبھی صفائی اور دھلائی میں عیب۔ پتہ نہیں وہ چاہتی کیا تھی۔ اچھے خاصے گھر کے ماحول میں کشیدگی سی پیدا کر دیتی تھی۔ شہاب میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے۔ سسر میری شادی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جب میں شادی ہو کر آئی تھی، 2 ماہ بعد ہی میری ساس نے مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینا شروع کر دیا۔ مجھے تو حیرانگی سی ہوئی تھی کہ ابھی تو میری شادی کو بس 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میری ساس کا ہر وقت اسی طرف دھیان لگا رہتا کہ کب میں حاملہ ہو جانے کی خبر سناؤں۔ شروع میں تو میرا شوہر میرا بہت ساتھ دیتا تھا، اپنی والدہ کو ٹوک بھی دیتا تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہی گزرے تھے جب تنگ آ کر میں نے ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ چلتے پھرتے میری ساس مجھے بے اولادی کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ ایک بار میری ساس کی بھتیجی دوسرے شہر سے ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ میری ساس تو اب اس کے ساتھ میری برائیاں شروع کر دیتی تھی، اپنی بھتیجی پر نہال سی ہونے لگتی۔ میری ساس کے منہ سے ہی مجھ پر یہ انکشاف کھلا کہ میری ساس اس بھتیجی کے ساتھ میری شوہر کی شادی کی خواہ تھیں، لیکن ان کے بھائی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے شہر میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھی، اپنے شوہر اور اس لڑکی پر نظر بھی رکھنے لگی تھی۔ لیکن میرا شوہر نہایت ہی شریف النفس انسان تھا۔ نظریں اٹھا کر لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت نہیں تھی، لیکن میری ساس کو بہت قلق سا ہوتا رہتا تھا۔ میرے سننے میں جب یہ خبر آئی کہ اس لڑکی کا کہیں رشتہ طے نہیں ہو رہا اور اس کے والد اس بات پر بھی پچھتا رہے ہیں کہ کاش کی بیٹی بہن کے گھر ہی دے دیتے، تو مجھے پریشانی سی لاحق ہو گئی تھی۔ میں بار بار شہاب سے قسمیں وعدے لیتی رہتی کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ جب وہ لڑکی واپس گئی تب جا کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن میری گود اب بھی خالی تھی۔ اس پر یہ ستم کہ میری ساس کی بھتیجی بھی ابھی تک کنواری تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی، تو منحوس ہے، بانجھ ہے، میری بھتیجی میری یہ خواہش پوری کرے گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میں نے جب یہ بات روتے ہوئے اپنے شوہر کو بتائی تو کہنے لگے، تم امی کی بات سے پریشان نہ ہو، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔
لیکن میری ساس روز میرے شوہر سے دوسری شادی پر اصرار کرنے لگی۔ پہلے پہل تو میرا شوہر انکار کر دیتا تھا، لیکن اب وہ بھی چپ چپ سنتا رہتا۔ میرے سر پر آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب میرے شوہر نے کہا کہ 4 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، لیکن ابھی تک ہم بے اولاد ہیں۔ اماں کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے۔ دیکھو میں بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں سمجھتا، نہ ہی ایسے جاہل مردوں میں سے ہوں کہ تمہیں بیٹا نہ ہونے پر تانے دوں یا گھر سے نکال دوں، لیکن اگر چند ماہ تک تم حاملہ نہ ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ میں تو یہ بات سن کر اپنے شوہر کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کہنے لگے انہیں اولاد کی خواہش ہے جو شاید مجھ سے ممکن نہیں۔ میرا شوہر آج اپنی ماں کی زبان بول رہا تھا، کیونکہ ایسے تانے مجھے میری ساس ہی دیتی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا، میں پوری رات سسکیوں سے روتی رہی اور میرے شوہر نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، ورنہ تو وہ مجھے رونے نہیں دیتے تھے۔ مجھے کہہ دیتے تھے اماں کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ میرا وہ شوہر تھا جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، کہتا تھا تم نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو مکمل کر دیا، اور آج اسے میرا ادھورا پن نظر آنے لگا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک عورت تھی جو میری ہی ہم عمر تھی، وہ بھی اپنی ساس سے پریشان ہی رہتی تھی، اس لیے کبھی کبھی ہمارے ہاں آ جاتی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنا دل ہلکا کر لیتے تھے۔ جب میں نے روتے ہوئے اسے شہاب کی اور اپنی ساس کی خواہش بتائی تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے اس بات کا ایک حل بتایا، کہنے لگی اگر تم یہ عمل کر لو تو 100% تمہیں اولاد ہو جائے گی اور تمہارا گھر بھی بچ جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی، کیونکہ مجھے اپنا گھر ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ اگر میری ساس اپنی بھتیجی کو لے آئی تو پھر تو مجھے طلاق بھی دلوا دے گی۔ میں بے حد پریشان سی ہو گئی تھی، اس لیے اپنی دوست کی بات پر عمل کر لیا اور اگلے ہی ماہ میں حاملہ بھی ہو گئی۔ جب یہ خبر میرے شوہر اور ساس کو ملی تو دونوں ہی بہت خوش تھے۔ میری ساس نے پورے 9 ماہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا، لیکن جب میری بیٹی دیکھی تو ان کے تو سارے جذبات ہی ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ لیکن میری بیٹی جیسے جیسے بڑی ہونے لگی اس کے جسم میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ اب وہ سننے اور بولنے کی صلاحیت بھی کھو رہی تھی، حالانکہ پہلے وہ سنتی تھی، بات بھی کرتی تھی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ 10 سال کی ہوئی تو میرے شوہر نے اسے گونگے بہرے کے اسکول میں ڈال دیا۔ انہی دنوں میں بیمار پڑ گئی، میرے ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کے چھالے سے بن گئے تھے۔ میں پانی میں ہاتھ ڈال کر کام نہیں کر پا رہی تھی، کھانا بھی اپنی نگرانی میں ایک ملازمہ سے پکواتی تھی، اور بیٹی کو نہلانے کا کام میری ساس کو سنبھالنا پڑا۔ میری بیٹی اسکول سے گھر آتی تو تھکی تھکی سی ہوتی، کیونکہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، بیساکھی کے سہارے سے چلتی۔ جب جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اولاد کی خاطر جو قدم میں نے اٹھایا تھا شاید یہ اسی کا رد عمل تھا۔ میری ساس میری بیٹی کو نہلانے کے لیے واش روم لے گئی اور جب باہر آئی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ ایک ہی بیٹی تم نے پیدا کی ہے اور وہ بھی ناپاک۔ یہ سن کر مجھے پہلے تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو میری ساس یوں بول رہی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو غور سے دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بظاہر مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا میری ساس کی عادت ہی ایسی ہے، اسے یوں ہی بڑبڑانے کی عادت ہے، لیکن جو غیر معمولی باتیں میری بیٹی کے ساتھ رونما ہو رہی تھیں وہ میں دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی نے آج کھانا بھی معمول سے زیادہ کھایا تھا، بلکہ بہت زیادہ کھایا تھا۔ وہ 1 روٹی کھاتی تھی لیکن آج 4 روٹیاں کھانے کے بعد بھی مجھ سے اور کھانا مانگ رہی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی پہلے تو اتنا نہیں کھاتی تھی، آج اسے کیا ہوا ہے؟ میں خود اس بات پر پریشان تھی۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ اسے پوچھوں اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ سو چکی تھی، شام کو بہت دیر سے جاگی تھی۔ لیکن جب وہ کمرے سے باہر آئی اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے پوچھا کہ وہ ٹھیک تو ہے؟ مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا، مجھ سے نظریں بدل لیں۔
میں خود ان دنوں بہت پریشان تھی۔ میرے ہاتھ کے چھالے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مصیبتوں اور آزمائشوں نے میرے گھر کو دیکھ لیا ہے۔ رات کو میرے شوہر گھر آئے تو کہنے لگے ان کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ یہ ساری نحوست میری بیٹی اور میری وجہ سے ہے۔ میرے شوہر نے میری ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں پہلے ہی پریشان ہوں، اس طرح کی باتوں سے مزید پریشان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگلے روز جب میری بیٹی اسکول سے واپس آئی تو میری ساس نے اسے نہلانے کے لیے سرف کا ڈبہ واش روم میں رکھ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ میری ساس نے سرف کیا کرنا ہے۔ واش روم کے اندر سے میری ساس کی بڑبڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیسی حرافہ عورت ہے، ناپاک بیٹی کو پیدا کیا ہے جس کا گند ہی ختم نہیں ہوتا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ایسا بھی کیا گند لگا ہے جو میری ساس بے وقت چلاتی رہتی ہے۔ میں اپنے ہاتھوں کے چھالوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوتی تو کبھی اپنی ساس سے نہ کہتی کہ میری بیٹی کو نہلائے۔ نہ جانے میری ساس کو مجھ سے اور میری بیٹی سے کیا دشمنی تھی۔ میری بیٹی نہا کر واش روم سے باہر آئی، رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ دادی نے مارا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اس کی بے بسی پر رحم آنے لگا تھا۔ نہ بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی چل سکتی تھی۔ میری ساس ہانپتی ہوئی واش روم سے نکلی، کہنے لگی کیسی ناپاک اولاد پیدا کی ہے تم نے، جلدی سے ٹھیک ہو تو اسے خود نہلاؤ۔ میں نے اپنی بیٹی کو کمرے میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ دیکھا، بالکل صاف ستھرے تھے، کچھ بھی تو نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ آج بھی اس نے 4-5 روٹیاں کھائی تھیں۔ میرا شوہر پورا دن نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ رات کو مجھ سے کہنے لگا کہ نہ جانے کون سی آفات ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ میں نے تو کبھی اپنے کام میں نہ رشوت لی اور نہ ہی بے ایمانی کی، نہ کسی کو دھوکہ دیا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ پر چوری کا الزام لگا کر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ مجھ سے کہنے لگے ایسا بھی کون سا غلط عمل ہم سے ہو گیا ہے کہ ہماری پریشانیاں ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس بات پر میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ مجھے ماضی میں کی جانے والی بہت بڑی غلطی یاد آ گئی۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ یہ جو غلطی میں نے کی تھی، اس کے رد عمل میں کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں آنے والے اس خیال کو فوراً سے جھٹکا تھا۔ میں اپنے اس گناہ کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر بیٹھا میرا ضمیر مجھے لعنت ملامت کر رہا تھا۔ میرا سویا ہوا ضمیر کبھی کبھی ہی جاگتا تھا، جسے میں دوبارہ سے تھپ تھپا کر سلا دیتی۔ انسان کے اپنے اندر بہت بڑا وکیل ہوتا ہے، اپنے بے قصور ہونے کے سارے دلائل اپنے آپ کو دے کر مطمئن کر لیتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک تھا۔ میں پچھلے 11 سال سے خود کو یہ مطمئن کر رہی تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن جو کچھ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہی تھی وہ سب کچھ غیر معمولی سا ہی تھا۔ اگلے روز ہاتھوں میں چھالوں کے باوجود بھی میں نے اپنی بیٹی کو خود نہلانے کا سوچا۔ مجھے لگا کہ میری ساس میری بچی کو نہلانے کے بہانے تراش رہی ہے۔ میری بیٹی جب اسکول سے واپس آئی تو میں اس کے پاس آ گئی۔ اس کے جسم سے واقعی ایک ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ میں اسے واش روم میں لے گئی۔ میں نے اس کی قمیض اوپر کی تو دیکھ کر میرا سر چکرا گیا کہ اس کا جسم گند۔ جو کچھ میں نے اس کے جسم پر دیکھا تھا میری روح تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا چہرہ نظر آنے لگا، روتا ہوا، آنسوؤں سے تربتر۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ یہ میرے کس گناہ کا نتیجہ تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی۔ میری ساس بھی اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ میں نے کیا تھا۔
مجھے ایک ایسی عورت کے پاس لے گئی جس کا حلیہ کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ کالے رنگ کا جھولا پہنا، ماتھے پر لال رنگ کا سندور لگائے ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے سے لبان کی بو آ رہی تھی اور جانے کن کن چیزوں کی۔ جب میں اس کے بوسیدہ سے کمرے میں داخل ہوئی، وہ سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک انگیٹھی رکھی ہوئی تھی جس میں آگ جل رہی تھی، اور وہ ایک ہاتھ میں پتلا پکڑے اس کے اندر سوئیاں گھونپ رہی تھی۔ اس عورت کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی تو اس کے پیلے رنگ کے دانت نظر آنے لگے۔ منہ میں پان دبائے وہ نہ جانے کیا کیا پڑھ رہی تھی۔ بوسیدہ سے کمرے میں اتنی ناگوار سی بو تھی کہ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں وہاں بیٹھ گئی۔ میری دوست کہنے لگی کہ یہ عورت جس چیز کا دعویٰ کرتی ہے وہ کام کر گزرتی ہے، اور وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے تیرا بی بی؟ میں نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی میرے سر میں درد شروع ہو گئی۔ منٹ تک وہ نہ جانے کیا کیا پڑھتی رہی۔ مجھے لگا میرا تنفس بہت تیزی سے چلنے لگا ہے۔ میرا دل بے حد پریشان سا ہو گیا تھا۔ جب عورت نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تیری ساس دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تیرے شوہر کی، اور تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ اب اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے پاس بچہ ہو جائے تو تجھے میرے پرماتما کے سامنے بلی دینی پڑے گی۔ پھر دیکھ میرے پرماتما کی کرامتیں، تو 1 مہینے کے اندر اندر حاملہ ہو جائے گی۔ باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ عورت کالے عملیات کرتی ہے اور غیر مذہب سے ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جو عمل اس نے مجھے بتایا میں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر تم یہ کر لو تو تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی۔ جو عمل اس نے مجھے بتایا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی میری ساس اپنے بھائی سے فون پر کہہ رہی تھی میں 1 مہینے کے اندر اندر اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کر دوں گی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ میں اپنے چاچا چاچی کے پاس رہتی تھی، لیکن میری چچی بہت ظالم عورت تھی۔ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی اور میرے ساتھ مار پیٹ بھی کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے جب بھی اس کی بیٹی کا کوئی رشتہ آتا وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے جاتے تھے، اور جب وہ لوگ میری چچی سے ان کی بیٹی کی بجائے میرا رشتہ مانگتے، میری تو چچی مجھے بہت مارتی۔ میری چچی میری ساس کی سہیلی تھی اور میرا شوہر بڑی عمر کا شخص تھا، زیادہ خوبصورت بھی نہ تھا، اس لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوسرے شہر نہیں کرنا۔ میری چچی چاہتی تھی کہ وہ میری شادی ایسی جگہ کرے جہاں ساس ظالم اور مجھے ایک پل بھی سکون سے نہ رہنے دے، اور میری ساس ایک ایسی ہی عورت تھی، اس لیے میری چچی نے میری شادی شہاب سے کروا دی۔ شہاب بہت اچھے انسان تھے، اس لیے میری زندگی بہتر گزرنے لگی تھی، لیکن میری بے اولادی نے مجھے ایک کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، نہ ہی میرا میکہ تھا جہاں میں چلی جاتی، اور اگر شہاب کی زندگی میں دوسری عورت آ جاتی میری ساس مجھے یقیناً طلاق دلوا دیتی۔ پھر میں کہاں جاتی؟ میرا کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے پاس یہی ایک راستہ بچا تھا کہ میں عورت کی بات مان کر بچہ پیدا کر لیتی۔ میں جانتی تھی کہ اولاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور میرا شوہر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں دوسرے دن اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے مجھے ایک کمسن لڑکی لانے کے لیے کہا۔ یہ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ میں کہاں سے ایک کم عمر بچی لا سکتی تھی؟ یہی ایک راستہ تھا کہ میں ایک یتیم خانے جاؤں اور ایک کم عمر بچی کو لے آؤں۔ میں اپنی پڑوسن کے ساتھ یتیم خانے گئی اور ایک کم سن بچی کو یہ کہہ کر لے آئی کہ میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ اس بچی کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت اس لڑکی کا کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں اس لڑکی کو اس عورت کے پاس لے گئی۔ اس عورت نے اس لڑکی کو بے دردی سے پکڑا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو کر کے باندھ دیے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں باندھ دیے۔ وہ لڑکی رونے اور چلانے لگی۔ نہ جانے کیوں اس بچی کی چیخوں سے میں بے چین ہو رہی تھی۔
اس عورت نے اس بچی کا منہ باندھ دیا اور اسے اپنے سامنے سیدھا لٹا کر نہ جانے کیا پڑھنے لگی۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ میں بھی وہ الٹے سیدھے کلمات اپنی زبان سے ادا کروں۔ پہلے تو میرا دل اس خوف سے کانپ گیا کہ میں ایک مسلمان ہو کر کیسے ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کر سکتی تھی، لیکن میں زندگی کے ایسے دوراہے پر کھڑی تھی، یا تو میں اپنا گھر بچا سکتی تھی یا ایمان۔ میں زیادہ دیندار تو تھی نہیں، نہ کبھی نمازوں کو پابندی سے پڑھا تھا، اور نہ ہی کبھی کلام پاک کی تلاوت روزانہ کی تھی، نہ ہی اپنے رب سے کبھی اپنے مسائل کا حل مانگا تھا۔ بس مجھے لگا کہ میں یہ کام بھی کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اولاد چاہیے، بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گی، گناہ معاف ہو جائے گا۔ میری چیخ اس وقت برآمد ہوئی جب عورت نے اس بچی کی ٹانگ کاٹ دی۔ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے جان ہی نکال دی ہو۔ اس بچی کے بندھے ہوئے منہ سے بھی دبی دبی چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے دبا کر اپنی چیخوں کو روکا تھا۔ اس عورت نے اس بچی کے ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور اس کے خون کا ڈول بھر کر مجھے دیا اور کہنے لگی کہ اس سے جا کر نہا لے۔ میں تو یوں تھی کہ میرے اندر سے خون ہی پورا خشک ہو گیا ہو۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی تو نے سب کچھ تو کر لیا ہے، یہ عمل بھی کر لے اگر تجھے اولاد چاہیے تو۔ میں اسی عورت کے بوسیدہ کمرے کے واش روم میں چلی گئی اور اس بچی کے خون سے نہا لیا۔ اس کے بعد جو الٹے کلمات اس عورت نے مجھے بتائے تھے میں پڑھتی رہی، پھر پانی سے نہا کر اپنے گھر چلی گئی۔ چند دن تو میں بخار میں پڑی رہی کیونکہ جو عمل میں نے کیا تھا غیر انسانی تھا۔ 1 ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی، لیکن میں سکون میں نہ تھی۔ میرے گھر بیٹی نے جنم لیا اور وہ لنگڑی تھی، پھر وہ گونگی بہری بھی ہو گئی، اور اب میری بچی کے جسم سے اس لڑکی کے خون کی سڑیان سی اٹھتی تھی، اور یہ سب میرے اس غلط عمل کا نتیجہ تھا جو مجھے نہ جانے کب تک کاٹنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اب آنے والی زندگی میں کیا اور کیا کیا دیکھنا ہوگا، اور میری آخرت کیا تھی۔ میں رو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ وقت کا پہیہ واپس پلٹ جائے اور میں اس گناہ سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے اس گناہ کی معافی ہے بھی یا نہیں۔